جس میں پہلا سوال یہ ہے شب معراج منانا اور اس رات میں عبادت کرنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب معراج سے متعلق سوال ہے کہ شب معراج منانا اور عبادت کرنا کیسا ہے۔ تو دیکھیے، شب معراج اولاً تو یہ بات لوگوں کے ذہن و دماغ میں آ جائے کہ معراج کی پہلی بات یہ ہے کہ کوئی متعین رات نہیں ہے کہ کس رات میں معراج ہوئی۔ اس سلسلے میں مورخین کا اختلاف رہا ہے، تاریخ کے اعتبار سے بھی، مہینے کے اعتبار سے بھی، دنوں کے اعتبار سے بھی۔ مہینوں کے اعتبار سے کہ بھئی رجب کے مہینے کی بھی تاریخ ملتی ہے مہینہ، اسی طرح شوال کا بھی، رمضان کا بھی ہے، اور جمادی الاولیٰ کا بھی ہے، جمادی الثانیہ کا بھی ہے۔ اسی طرح اگر ہم تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں تو 17 تاریخ بھی اور 27 تاریخ بھی۔ اسی طرح سن دیکھیں تو سن میں جو ہے سن 5 نبوی کی تاریخ ملتی ہے، 6 نبوی کی، 11 کی اور 12 کی۔ تو یہ الگ الگ اختلافات تاریخوں میں، اس قدر اختلاف کے باوجود کوئی حتمی اور نہ متعین سن ہے، نہ متعین تاریخ ہے، نہ متعین دن ہے۔ تو اس لحاظ سے صرف 27 رجب کو شب معراج منا لینا، تسلیم کر لینا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ اسی طرح دوسری بات کہ جو چیز صحابہ کرام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین سے ثابت نہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج ہوئی اور معراج کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں کئی سال رہے، 18 سال بھی اور اس سے کم بھی، لیکن آپ نے پوری زندگی میں کبھی بھی شب معراج کو اس طرح نہیں منایا کہ بھئی آپ اس رات میں عبادت کرو، اس رات میں یہ کرو، وہ کرو، یہ اگلے دن روزہ رکھو۔ یہ صرف بات کی چیزیں ہیں جسے لوگوں نے گھڑ لی ہیں۔ اسی طرح شب معراج سے متعلق جب بات آئی تو ہمارے معاشرے میں دیکھے بے شمار باتیں رائج ہے کہ شب معراج کی رات میں لوگ شب قدر جیسی اہم رات سمجھتے ہیں کہ شب قدر کی جو فضیلت ہے ویسی فضیلت اس رات کی ہے، شب معراج کی۔ یاد رکھیں، شب قدر کی فضیلت الگ ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، لیکن شب معراج کی کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے کہ اس رات میں آپ عبادت کریں، اس رات میں جاگیں۔ اور اسی طرح شب معراج سے متعلق کے لوگوں نے نمازیں گھڑ رکھی اپنی طرف سے کہ شب معراج میں یہ نماز پڑھو، یہ نماز پڑھو، پہلی رکعت میں یہ سورت، دوسری میں، تیسری میں یہ سورت، تو یہ ملے گا، وہ ملے گا، اتنا ثواب ملے گا۔ یہ سب میں گھڑ دباتے ہیں لوگوں کی طرف سے، عوام کی طرف سے۔ اسی طرح شب معراج کے بعد لوگ رات بھر جگتے ہیں اور اگلے دن روزہ رکھتے ہیں، اور اس روزہ رکھنے کے بعد اسے ہزارہ روزہ کے نام سے کہتے ہیں کہ اس ایک دن کا روزہ رکھ لیا تو 1000 روزے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو یہ بات بھی بے سند اور بے بنیاد بات ہے، کہیں سے ثابت نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی روزہ نہیں رکھا شب معراج کے اگلے دن، نہ صحابہ کرام نے، نہ سلف صالحین نے، نہ اکابرین نے، تابعین نے، کسی نے بھی نہیں روزہ رکھا۔ تو اس لیے یہ ساری باتیں بدعت ہے اور بدعت سے بچنا ضروری ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کی طرف سے کہ بھئی یہ میاں یہ تو نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں، عبادت کرنے سے روک رہے ہیں، ہے نہیں؟ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ جب بات چھڑ گئی کہ عبادت کرنے سے روک رہے ہیں، تو دیکھیے اصل مقصد عبادت کرنا مقصد نہیں، بلکہ اصل مقصد اتباع ہے، اللہ کا حکم ماننا، اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا۔ جب اللہ کا حکم ہو نماز پڑھو تو نماز پڑھو، جب حکم ہو نماز نہیں پڑھو نماز نہیں پڑھیں، جب حکم ہے روزہ رکھو روزہ رکھو، جب حکم نہ ہو تو روزہ نہ رکھو۔ مطلب جیسے حکم رمضان کے روزے کا حکم ہے کہ رمضان کا روزہ رکھنا ہے، اب عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ اب کوئی عید کے دن روزہ رکھے کوئی انسان، بظاہر اچھا عمل ہے کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے منع ہے کہ عید کے دن، میزبانی کے دن، عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ تو اسی طرح میرے بھائیو سمجھنے کی بات یہی ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بات کرنا کوئی منع نہیں، لیکن آپ کسی ایک دن کو خاص طور سے متعین کر لینا، کسی ایک رات کو خاص کر لینا، اسپیشل بنا لینا، جس کا شریعت سے کہیں ثبوت نہ ہو، یہ بے بنیاد بات ہے، یہ بدعت ہے۔ اور اسی لیے اس بدعت کو روکنے کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ ایسا کام نہ کریں جس سے دین کے اندر نئی بات پیدا ہو جائے اور بدعت بن جائے۔ اسی لیے اس سے روکنا ہر مسلمان کے لیے، رکنا بھی اور روکنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہو تو خود بھی روکیں اور سامنے دیکھنے والا غلط کام کرنے والے کو روکے۔